بسم اللہ الرحمن الرحیم دی ہولی قرآن اینڈ کریشن، اس میں چند آیات کا مفہوم آج ہم بیان کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الا لہ الخلق والامر۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ اعراف میں، سن لو، پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے۔ الا لہ الخلق والامر، خبردار اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر ہے، اسی نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں اور اسی کا حکم چلتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا قرآن پاک کے اندر، اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دن کے اندر، ثم استوی علی العرش، پھر مستوی ہوا عرش پر، یدبر الامر من السماء الی الارض، آسمان سے زمین تک تمام امور کی تدبیر کرتا ہے۔ لہ ما فی السماوات والارض، للہ ملک السماوات والارض، تو اسی کے قبضے میں ہے، اسی کے اختیار میں ہے، اسی نے سب کچھ پیدا کیا اور اسی کا حکم چلتا ہے۔ الا لہ الخلق والامر الا یعلم من خلق۔ سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا کہ کیا وہ بھی نہ جانے جس نے پیدا کیا۔ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ، خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ اللہ فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر، خبردار اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا وہ بھی نہ جانے جس نے پیدا کیا اور وہ تدبیر کرتا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اختیار میں ہیں، اس کے قبضے میں ہیں۔ لہ ملک السماوات والارض للہ ما فی السماوات والارض۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 50، قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل دی، ہر چیز کو شکل و صورت دی، پھر راستہ دکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کو دعوت دیتے ہیں تو اس دوران موسیٰ علیہ السلام کا یہ بیان ہوا یہاں پہ سورہ طٰہٰ میں، قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو شکل و صورت بخشی اور پھر اس کو راستہ دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو پیدا بھی فرمایا اور سب چیزوں کو ہدایت بھی کی ہے، راستہ بھی دکھایا تمام چیزوں کو۔ یعنی جو ہدایت عامہ ہے، جو تمام مخلوقات کو جو ہدایت کی گئی ہے، تو آپ جتنی بھی اللہ کی تخلیق کردہ چیزیں ہیں، ان کو جب آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو جس جس کام پہ لگایا گیا ہے اور جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، وہ ہر ایک چیز اس وظیفے میں لگی ہوئی ہے اور جو ہدایت اس کو کی گئی ہے اسی راستے پہ وہ گامزن ہے۔ آپ شہد کی مکھیوں کو دیکھیں کہ کس طرح وہ رس چوسنے کے لیے راستے یعنی ان کو سکھائے گئے، اور پھر پھولوں سے رس چوسنے کا طریقہ اور پھر واپس آنا اور پھر شہد بنانا، اور یہ جتنا ان کا ہے۔ پھر اب چونٹیوں کو دیکھیں، بکری کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک دم وہ ایک طریقے پہ بیہیو کرنا شروع کرتا ہے، اٹھتا ہے، تھوڑا لڑکڑاتا ہے، پھر ہو جاتا ہے بکری کی طرف دودھ پینے کے لیے۔ تو یہ اس کو کس نے سکھایا؟ تو یہ ساری چیزیں اس کی جبلت میں ڈالی گئی ہیں۔ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ تو یہ ہدایت عامہ ہے، جو اللہ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں تو سب مخلوقات کو یہ ہدایت عامہ کی گئی ہے۔ اگلی جو آیت ہے سورہ قصص کی آیت ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اسی کا اختیار ہے۔ وہ جو چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے اور
اسی کا اختیار ہے۔ سورہ شورى میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، تخلیق کرتا ہے۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہے بیٹیاں دے، ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہے بیٹے دے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جسے چاہے بیٹیاں دونوں دے، ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہے بانجھ کر دے، انہ علیم قدیر، بے شک وہ علم والا ہے، وہ قدرت والا ہے، وہ قادر ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے، اور وہ علم والا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، کس کو بیٹے دینے ہیں، کس کو بیٹیاں دینی ہیں، کس کو دونوں دینے ہیں، اور کس کو نہ بیٹا دینا ہے نہ بیٹی دینی ہے، تو وہ علم والا ہے اور قدرت والا ہے۔ سورہ فاطر اللہ نے فرمایا، پہلی آیت ہے سورہ فاطر میں، اللہ فرماتے ہیں یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ وہ مخلوق کی بناوٹ میں یا وہ اپنی تخلیق میں اضافہ کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے۔ یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت کا جو پہلا حصہ ہے اس میں اللہ کی تعریف بیان ہوئی ہے کہ سب تعریف اللہ کے لیے، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اس نے ملائکہ کو رسول بنایا، اور ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے پروں والا بنایا، دو دو تین تین یا چار چار۔ تو اللہ فرماتے ہیں یزید فی الخلق ما یشاء، وہ اضافہ کرتا ہے تخلیق میں، مخلوق کی بناوٹ میں جس طرح وہ چاہتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کریشن آف مین پہ ہم نے 2 ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں، اور اسی طرح قرآن اینڈ کریشن کے نام سے کئی ایک ویڈیوز جو ہے نا وہ ہم اب تک اپلوڈ کر چکے ہیں، اور اس کے بعد بھی اس پہ کافی ویڈیوز جو ہے نا بننے والی ہیں۔ تو ان کو بیان کرنے کا غرض ہے، ایک مقصد ہے کہ ایک تو یہ ویسی قرآن کی آیات ہیں، ہمیں سیکھنا چاہیے اور ان کو سمجھنا چاہیے، اور دوسرے یہ کہ جس کتاب کے اندر ہم نے ان آیات کو نقل کیا ہے تو وہاں پر ان کو بیان کرنے کی ایک غرض ہے، ایک مقصد ہے کہ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں تخلیق کی گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا کریٹر ہے، اور وہ ان سب چیزوں کو جاننے والا ہے، سب کچھ اس کے قبضے اور اختیار میں ہیں، اور یہ چیزیں جو محض اتفاقات نہیں بلکہ ان چیزوں کو تخلیق کیا گیا ہے۔ ویڈیوز دیکھیں، کتاب جن لوگوں کو مل جائے، جن لوگوں کو ایکسیس ہو کتاب تک، وہ بھی پڑھیں، اس کو بھی سیکھیں، وہ بیسیکلی انگلش میں ہے، تو اس کو بھی ہم اردو میں بیان کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس پہ فردر بھی ہم ویڈیوز اپلوڈ کریں گے، تو ہمارے ساتھ رہیں، ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔